نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشقاق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر کس کس بات پر؟ ویسے تو قرآن میں آیا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں جن کا ہمیں ادراک اور احساس ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو موٹی موٹی نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس پر شکر کہ اللہ نے ہمیں شرف انسانیت سے سرفراز فرمایا. وہ انسان جو مسجود ملائک ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. جو بھی اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا کی ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. تو بے شمار ہیں مخلوقات تو اللہ کی مخلوقات کو بھی گننا ممکن نہیں. ان میں سے جو اشرف ہے، اکرم ہے، اللہ نے ہمیں ان میں پیدا کیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. پھر یہ کہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. ظاہر بات ہے کہ اس میں ہماری کسی محنت کو دخل نہیں ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے ہوتے، ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، تو کتنا امکان تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو پھر بھی وہ اپنی ایک طلب سے اور اپنی ایک تلاش سے وہ اسلام کو اختیار کرتے ہیں. ظاہر بات وہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر کا امکان ہے. تو یہ دوسرا فضل اللہ کا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا. تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا. اب یہاں ذرا خصوصیت ہو رہی ہے. یہ دولت ایمان سے تمام مسلمان سرفراز نہیں ہیں، لیکن جنہیں بھی اگر وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور قلب کی گہرائیوں میں ذرا دیکھیں اور اگر وہاں ایمان نظر آئے تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. تو جس کا بھی یہ معاملہ ہو اس پر ذمہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اس پر یہ کہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ جو ہم دعا مانگا کرتے ہیں اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. تو ایک ہے ایمان سے دلوں کا منور ہو جانا، ایک ہے اسلام پر انشراح حاصل ہو جانا. یعنی یہ اطمینان حاصل ہو جانا کہ یہی بہترین جو ہے نظام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کی تفاصیل پر بھی اطمینان ہو جانا ذہناً عقلاً کہ واقعتاً یہی بہترین نظام ہے. یہی قانون بہترین ہے جو اللہ نے دیا ہے. یہی نظام بہترین ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. یہی معاشی نظام بہتر ہے جو اللہ نے دیا ہے، بہترین ہے. جو سماجی نظام ہمیں دیا یہی بہترین ہے. اس پر انشراح کا ہو جانا، جس کے لیے کہ حضور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنایا ہے. الم نشرح لک صدرک. ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام،
اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس کو واقعتاً نظر آئے کہ اسلام کی ہر تعلیم نورانی ہے، اسلام کی ہر تعلیم جو ہے وہ بہترین ہے، عقل اور شعور کی ترازو میں پوری اترنے والی، اس پر انشراح کا ہو جانا۔ تو جس کو بھی یہ حاصل ہوا، جس درجے میں بھی حاصل ہوا، اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس کے ذمے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اس احسان پر شکر ادا کرے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے ہمیں فرائض دینی کا جامع تصور دیا، بلکہ پہلے تو یہ کہ دین کا جامع تصور دیا کہ دین ہمارا اسلام جو ہے یہ صرف مذہب نہیں ہے، یہ صرف انفرادی زندگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف عقائد اور عبادات اور چند رسومات پر مشتمل نہیں ہے، یہ دین ہے، مکمل نظام ہے، اور اس کے مکمل نظام ہونے ہی سے یہ نوع انسانی کے لیے رحمت بنتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ نظام ہے کہ جو سوشل جسٹس فراہم کرتا ہے، سیاسی سطح پر عدل و انصاف، معاشی سطح پر عدل و انصاف، سماجی سطح پر عدل و انصاف۔ قرآن اسے قسط کہتا ہے، اس قسط کو قائم کرو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس قسط کے نمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ، اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے بنو۔ اور یہ بھی امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو مجھے قسط کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ ہم نے جو سب کچھ کیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ جو نشانیاں اتاری، پھر کتابیں دیں، نظام دیا، میزان دی، کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ تو وہ در حقیقت سسٹم آف سوشل جسٹس ہے جو ہمیں ملا ہے دین، اس کا احساس ہونا کہ یہ محض عقیدہ اور عبادت اور رسومات کا نام نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس کا فرائض دینی کا جامع تصور کہ جہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، وہاں اقامت دین کی جد و جہد بھی فرض ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس تصور کے حامل ہیں، بہت کم لوگ، 99% مسلمان صرف آج اسلام کو مذہب سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ ہی نہیں رہے، اور اس کو قائم کرنا یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا تصور ہی نہیں۔ حج کا تصور ہے، 30 لاکھ آدمی حج کرتا ہے، ہمارے ہاں عمرے ہے وہ بھی 30 لاکھ کے اندر، حج کے سے زیادہ حاضری ہو جاتی ہے رمضان کے عمرے کے اندر، حیران کن بات ہے۔ اعتکاف اب کتنے ہونے لگے آپ سوچئے، اگر یہ روایت صحیح ہے، معلوم ہوتا ہے وہ بھی مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ 25,000 افراد کا اعتکاف، شہر اعتکاف آباد کیا گیا آپ کے شہر لاہور۔ جامع قدس قادسیہ جو ہے اہل حدیث حضرات کی، وہاں پر بھی 2,500 کے قریب کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے، مذہب کا تو ہے، دین کہاں ہے بھائی؟ وہ کوئی 1 انچ دکھا دو جہاں اللہ کا دین قائم۔ تو اقامت دین کی فرضیت کا تصور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے لیے کسی جماعت، منظم جماعت میں شامل ہو کر اور دامے درمے سخنے اپنے جان اور مال کے ذریعے سے جد و جہد کی جائے، یہ میرے نزدیک سب سے اونچا احسان ہے اللہ کا جو کسی فرد بشر پر ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام انعامات پر میں نے جو مادی انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں کہ جو بغیر قیمت ملتی ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، جو اصل ہماری زندگی کے کہ یوں سمجھیے جن پر دار و مدار ہے، اور نہ معلوم کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں جن کا ہم حساب بھی نہیں کر سکتے۔ آج معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ یہ ہری مرچ کے اندر تو وٹامن سی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ امیر آدمی جو ہے وٹامن سی حاصل کرنے کے لیے وہ سنترے کھائے گا، مالٹے کھائے گا، جسے سٹرس فیملی کہتے ہیں فروٹ کی، اس سے ملے گا، لیکن اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ غریب آدمی بھی محروم نہ رہے۔ وہ ہری مرچ کے اندر اس سے کہیں زیادہ جو ہے وٹامن سی موجود ہے۔ اگر کسی غریب آدمی نے ہری مرچ اور نمک رگڑ کر چٹنی بنائی اور روٹی کھائی تو وٹامن سی تو مل گیا اس کو۔ اسی طریقے سے وٹامن اے وہ کاڈ لیور آئل میں ملے گا، وہ بڑے قیمتی جو ہیں روغنیات ان میں ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی مقدار گاجر میں ہے،
آپ اندازہ کیجیے جو عام آدمی کی رہنمائی میں، تو یہ اللہ کی نعمتیں کون؟ یہ تو جیسے جیسے ہماری سائنسی معلومات بڑھ رہی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں تو کھلی ہیں، دل اندھے ہیں، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کی نعمت کا تصور اب بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ بہرحال ان سب باتوں پر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دو چیزوں کا اب التزام کرو، صبح و شام کا وظیفہ بناؤ۔ ایک تو وہ دعا جو قرآن مجید میں نقل کی گئی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تب وہ ترانہ حمد ان کے دلوں کی گہرائیوں سے نکلے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل ثنا، کل حمد، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ ترجمہ تو ہوگا جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، یعنی ہدایت دی جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور ہدایت کا آخری درجہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ آپ سے کوئی شخص کسی جگہ کا پتہ پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں یوں جاؤ، ادھر جانا، لیفٹ چلے جانا، پھر چوتھی لائٹ آئے گی اس سے مڑ جانا، یہ بھی ہدایت ہے، آپ نے اسے راستہ تو بتایا نا۔ ایک یہ کہ آپ اس کی انگلی پکڑے چلو بھائی میں تمہیں پہنچاتا ہوں، انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا۔ تو اللہ کی ہدایت آخری تو یہ ہے کہ وہ انگلی پکڑ کر ہمیں ہدایت کی آخری منزل تک پہنچائے، اور پہنچاتا ہے۔ اس کا یہ تو اس کی سنت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، اور یہ محنت اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی نعمت بھی ہے، اللہ پر ایمان حاصل کرنے کی محنت بھی ہے، پھر صحیح طرز پر کام کرنے والی جماعت کی شناخت اور پہچان کی نعمت بھی ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو میں نے گنوائی ہیں، تو اس پر اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے گویا کہ اللہ نے وہ جنت کی نعمت عطا کر دی ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا جب انہیں ماریں پڑ رہی تھیں حکومت کی طرف سے، جیل میں تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ تم میرے جسم کو تکلیف دے سکتے ہو، ان جنتی معی، میری جنت تو میرے ساتھ ہے، میرے اندر موجود ہے، میرے دل میں موجود ہے، تم اس سے کوئی گردن نہیں پہنچا سکتے۔ یہ مار جسم کو پڑ سکتی، روح کو تو نہیں پڑ سکتی۔ وہ ایمان جو میرے اندر ہے، جس سے میرے قلب کو اللہ نے منور کیا ہے، وہ انشراح جو مجھے ہے اسلام پر، اس کو تو کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ تو اس پر یہ کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل حمد، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا۔ یہ قرآن مجید میں واضح ہے، ما یذکرون الا یشاء اللہ۔ یہ تذکر اور نصیحت اخذ کرنا تو اللہ نہ چاہے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے بعد دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیے، ایسا نہ ہو کہ شیطان کا کوئی نرغہ ہو، وسوسے آئیں، شیطان کا کوئی اور وار ہم پر طاری ہو جائے، کہیں دنیا کی محبت تیری راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ہی ہے جو ہمیں ہدایت پر قائم رکھ سکتا ہے، اور ہمارے سب کے دل جو ہیں تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں۔ حضور کی حدیث، تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو اللہم صرف قلوبنا الی الایمان، اللہم صرف قلوبنا الی الجہاد، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور جہاد کی طرف پھیر دے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے یہ 1951 کا واقعہ ہے، 57 برس پہلی بات، اسلامی جمعیت طلبہ کا اجتماع تھا سالانہ۔ تو وہاں کراچی سے ایک دوست آئے تھے جو میرے بعد میں معلوم ہوا کہ عزیز بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، لیکن ہمارا تعارف جمعیت کے رکن ہونے کی حیثیت سے پہلے تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ ہم عزیز بھی ہیں۔ ان کے پاس ایک آٹوگراف بک تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ آٹوگراف میرے لکھ دیجیے۔ میں نے اس وقت یہ 2 آیتیں لکھی تھی، میں نے یہ لکھا، الفاظ مجھے آج تک یاد ہے، اس لیے کہ انہوں نے پھر اس کا اس قدر کی، بہت عام کیا، بہت ساتھیوں کو وہ دکھایا کہ دیکھو یہ بات لکھی ہے اسرار میں، کہ میرا دل کبھی کبھی ان لوگوں کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے جو کبھی اقامت دین کے قافلے میں شریک تھے اور نمایاں طور پہ شریک تھے، اور اس کے بعد پھر
وہ اس قافلے کو چھوڑ کر اور دنیا میں گم ہو گئے۔ میں خود الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کے بعد صرف اس دعا کا سہارا لیا کرتا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو یہ میرے آج تک ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے جو میں نے لکھا تھا۔ انہوں نے خرم جاں مراد یہ بہت مشہور ہوئے پھر بعد میں، جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے اور بڑی ان کی کافی کتابیں بھی ہیں، تو ہم ساتھی تھے جمعیت طلبہ میں، اور انہی سے پھر میں نے چارج لیا تھا نظامت اولیاء کا۔ مجھ سے پہلے وہ ناظم اعلیٰ تھے آل پاکستان، پھر میں ہوا، پھر میرے بعد خورشید صاحب ہوئے جو سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے۔ بہرحال یہ تو پہلا حصہ تھا میری گفتگو کا۔ اب اس کے بعد آیا اصل مضمون۔ پہلی بات جو ہمارے ایمان اور یقین کا جزو لازم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بلا شرکت غیر خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ یہ تو الف کا، یہ الف بیتے جو شروع ہوتی ہے تو یہ الف ہے ہمارے ایمان کی، کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بلا شرکت غیر، اس تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، بلا شرکت غیر خالق اور مالک ہے، اور وہ حاکم اعلیٰ بھی ہے اور عامر مطلق بھی ہے۔ یہ لفظ پہلی دفعہ استعمال کرا، عامر۔ ہمارے ہاں عامر گالی بن گیا، عامر ہے، یہ عامریت کو گالی بن گئی۔ اللہ تو سب سے بڑا عامر ہے، الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ دو عالم ہے، عالم تخلیق، عالم خلق، عالم امر، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جو ہے دست قدرت میں ہے۔ عالم امر میں بھی کوئی شے نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، عالم خلق میں بھی کوئی شے ظہور نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اچھا، جہاں تک اس کے امر کی شان ہے وہ ہوتا ہے کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ اس عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے بالکل، چشم زدن میں بھی وقت لگتا ہے، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، جو حکم ہے فوراً، یہ عالم امر کی بات ہے۔ لیکن میں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، میرا جو ایک کتابچہ کہہ لیں، کتاب کہہ لیں، اس کا عنوان ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک۔ یہ عالم امر سے متعلق ذرا دو مخلوقات ہیں، ملائکہ اور انسانی ارواح، انسانوں کا جسم نہیں، انسانوں کا حیوانی وجود نہیں، یہ عالم خلق کی شے ہے، لیکن روح وہ عالم امر کی شے ہے۔ چنانچہ سوال کیا گیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بولے روح من امر ربی، یہ امر میں سے ہے اللہ کے، اس روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے، اس مادی عالم سے یہ نہیں ہے، یہ شے بالکل دوسری ہے۔ تو عالم خلق، عالم امر میں اللہ تعالیٰ کے احکام چشم زدن سے بھی کم وقت میں پورے ہوتے ہیں۔ اللہ البتہ عالم خلق کا قانون یہ ہے کہ وہاں وقت لگتا ہے، تدریجاً کوئی شے وجود میں آتی ہے، یہ عالم خلق ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے نوٹ کیجئے، کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ بگ بینگ جس کو کہا جا رہا ہے، جس کو ویریفائی کرنے کے لیے 27 کلومیٹر لمبی جو ہے پہاڑ کے اندر سرنگ کھودی گئی ہے، بگ بینگ، یہ ایک نظریہ ہے کہ کروڑ سال پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا بہت بڑا، جس سے کہ یہ کائنات وجود میں آئی۔ وہ دھماکے سے کیا چیز بنی تھی؟ ایک ایسے ذرات تھے انتہائی چھوٹے، ایٹم تو بڑی شے ہے، ایٹم کا بھی لاکھواں حصہ، جو انتہائی گرم تھے، انتہائی، ٹریلین ڈگری سینٹی گریڈ ان کا ٹیمپریچر تھا، ٹریلین، کھربوں، اور وہ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک نظریہ ہے، اور سائنس میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ نظریہ اس وقت تک نظریہ رہتا ہے جب تک ویریفائی نہ ہو جائے۔ نظریہ ہے، ڈارون کا نظریہ ویریفائی نہیں ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا،
لہذا اس کی مخالفت بھی ہے، شدید ہے۔ نظریے کی حیثیت سے بات لوگ مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ثابت نہیں کیا جا سکا، ویریفائی نہیں ہو سکا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، ہائیڈرولسس کر دیجیے، آکسیجن اور ہائیڈروجن علیحدہ علیحدہ وجود میں آ جائیں گے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اندر سپارک کیجیے الیکٹرک، پانی بن جائے۔ اب یہ ویریفائبل ہے۔ تو بگ بینگ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بعد کروڑہا برس لگے ہیں اس تک کہ زمین وجود میں آئی اور اس پر کرسٹ آف دی ارتھ قائم ہوا۔ یہ چھلکا ہے زمین کا، یہ جس میں خاک ہے، اس کے اندر تو اب بھی آگ بھری پڑی ہے، اندر اس کے پیٹ میں تو آگ ہے، اس کے اندر سے جب لاوا ابلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا قیامت اس زمین کے اندر ہے۔ اب یہ لمبا پروسیس ہے، یہ اس کو تنزلات میں نے شمار کیا ہے۔ ایک تنزلات وہ ہیں جو ہمارے قدیم فلسفے کے اندر آتے ہیں، ایک تنزلات وہ ہیں جو ہمارے صوفیاء نے معین کیے ہیں، ایک تنزلات وہ ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ یہ ہے تنزلات، جس کے لیے کہ وہ جو ذرات تھے پھر وہ گیلیکسیز کی شکل میں بن گئے، گیلیکسیز کے اندر سٹارز وجود میں آئے، پھر کرے وجود میں آئے، اور یہ جو چکر کھانے والے ہیں سیارے، ایک ثوابت ہے، سٹارز جو ہیں وہ جو ہے کھڑے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گرد گھوم رہے ہیں، سورج بھی سٹار ہے لیکن گھوم رہا ہے اپنے گرد۔ آج ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کائنات میں سکون تو کسی شے کو ہے ہی نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے، ہر شے حرکت میں ہے، جس کو قرآن نے بار بار کہا کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ہر شے۔ یہ تو قرآن نے کھولا آ کر، ورنہ ہم سمجھتے تھے کبھی کہ یہ اصل میں تو سورج تو ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ نہیں، زمین ساکن ہے، سورج گھومتا ہے، سورج چلتا ہے، مشرق سے نکلا مغرب سے چل رہا ہے سورج۔ بعد میں اس نے نہیں، سورج تو ساکن ہے، زمین گھوم رہی ہے، پھر معلوم نہیں سورج بھی گھوم رہا ہے، اور اس کی بھی دو ہیں حرکتیں۔ کوئی اور بڑا سٹار ہے جس کا ابھی تک سراغ نہیں لگایا جا سکا، وہ اس کے گرد چکر بھی لگا رہا ہے اور اپنے ایکسس کے اوپر بھی گھوم رہا ہے، جیسے زمین اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی ہے، دن رات وجود میں آتے ہیں اسی سے، اور وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو اس سے موسم وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ جو حوالے ہیں، کتنا عرصہ لگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن 6 دن کہتا ہے، دن کون سے ہیں یہ 24 گھنٹے کے دن نہیں ہیں ہمارے۔ قرآن مجید میں ایک دن کا ذکر ہے 1000 سال کا بھی، ایک دن کا ذکر ہے 50,000 سال کا بھی، اور یہ کروڑوں سالوں کا ایک دن ہے، یہ آفاقی دن ہے۔ پوری کائنات کی حرکت کے اعتبار سے شاید وہ دن ایک بنتا ہو، واللہ عالم۔ تو جب تک کہ زمین پر کرسٹ ظاہر ہوئی، وہ کرے ٹھنڈے ہوئے آگ کے، پھر اس کے اوپر جو ہے یہ جیسے آگ پر انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، اس طریقے سے یہ کرسٹ آف دی ارتھ جو ہے آیا، اس میں کروڑہا برس لگا۔ یہ تدریج ہے، اس تدریج کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے کہا ہے کسی نے، میں یہ شاعر کا نام معلوم نہیں، شعر بہت اچھا ہے، مت سہت ہمیں مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، میں کہتا ہوں صدیوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اس کائنات نے کتنے تنزلات طے کیے ہیں، تب خاک وجود میں آئی اور خاک سے انسان کا ہیولہ بنا۔ اس پر تو سائنس اور مذہب دونوں متفق ہیں، مٹی سے بنایا گیا انسان۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ وہ کس پروسیس سے بنا ہے، مٹی سے کس پروسیس کے تحت بنا، یہ اختلافی ہو سکتی ہے بات، لیکن الٹیمیٹ سورس ہمارے وجود جو ہے، حیوانی تخلیقی وجود جو ہے، خلق عالم خلق سے تعلق رکھنے والا، وہ مٹی سے بنا۔ مٹی اور پانی، گارا، تین کہا گیا، کہیں تراب کہا گیا، کہیں تین کہا گیا، کہیں تین لازم کہا گیا۔ یہ تمام الفاظ جو ہے قرآن کے، مٹی سے، گارے سے، اور گارا بھی سنا ہوا گارا، جیسے دیہات میں گھروں کو لیپنے کے لیے، پوتنے کے لیے گارا جو ہے بنایا جاتا تھا، تو اس میں سے پھر تھوڑی توڑی ڈال دیتے تھے۔ یہ آرگینک میٹر ہے، تو آرگینک میٹر سے اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن شروع ہوتی ہے، وہ گارا لیسدار ہو جاتا ہے، تین لازم،
لیس دار ہوتا تبھی تو پھر اس کو آپ دیوار پر جو ہے چپکاتے ہیں تو چپکتا ہے، ورنہ عام سادہ گاری تو نہیں ٹکے گا، وہ تو اتر جائے گا۔ تو تین تراب، تین لازم، صلصال من حمأ مسنون، کتنے الفاظ آئے، لیکن اس کے اندر ہر دو عالم خاک شد۔ ایک تو میں نے اردو کا شعر آپ کو سنایا نا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں صدیوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اور مرزا عبد القادر بیدل نے جو شعر کہا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ یہ ہر دو عالم، یہ پوری کائنات جب اتر کر تنزلات کے مرحلے طے کر کے خاک تک پہنچ گئی، تب انسان کا ہیولہ بننا شروع ہوا۔ اب یہ دوسرا مصرع جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو فلسفہ پڑھانا پڑے گا۔ فلسفہ وجود جو ہے، وحدت الوجود، وحدت الشہود وغیرہ، اس میں یہ ہے کہ کائنات اصل میں یہ خیالی ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، یہ معدوم ہے۔ اصل تو ہے وجود صرف اللہ کی ذات، وجود مطلق اللہ کی ذات۔ یہ تو سائے کی طرح سمجھ لیجیے، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ ادھر بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں، آپ وہاں تو کچھ نہیں ہے، شیشے کے بھی کچھ نہیں، یہ آپ کا عکس ہے جو پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی البرایا او ظلال، کائنات میں جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے کے اندر، آئینے کے اندر عکس نظر آتا ہے، یا سایہ ہے، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس سایہ کا کوئی وجود ہے نہیں۔ تو یہ جو معدوم ہے کائنات، اس معدوم کی بہار جو ہے وہ انسان ہے، اس کا کلائمیکس اس تخلیق کا انسان ہے۔ تو ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی، نیست ہے تو یہ معدوم کائنات، لیکن اس کا جو ہے کھلا ہوا پھول گلاب کا کون ہے؟ انسان ہے۔ اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، اپنے قدر کو سمجھو، اس کائنات نے کتنی منزلیں طے کی ہیں، نیچے اتری ہے، تب انسان کا جو ہے وہ نقش پیدا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد تدریج اور ارتقاء کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا، اور وہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت۔ آدم پہلے نبی بھی، پہلے رسول بھی، لیکن تقریباً 6-7 ہزار برس کی تدریج کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ وہی وقت لگ رہا ہے نا، عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا ذہنی ارتقاء ہوا، ہمارا عہد طفولیت میں تو تھا نا، پھر بڑھا انسان، اس کا ذہن بڑھا، شعور بڑھا۔ اب ایک بچہ ہے پرائمری کا، اسے آپ پی ایچ ڈی ٹیچر رکھ دیں تب بھی کیا کرے گا؟ پڑھائے گا تو وہی کچھ نا جس کی اس میں استعداد ہے، وہی پڑھائے گا، وہ اپنا پی ایچ ڈی کا علم تو اس کے اندر نہیں اڑیل سکتا۔ تو اس لیے انسان ابھرا، یہ ذہنی طور پر بھی اور تمدنی اعتبار سے۔ پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر قبائل کی شکل اختیار کی، کوئی کٹیاں بنائیں، کوئی جھونپڑیاں بنائیں، قبیلے کا نظام بنا، پھر سٹی اسٹیٹس وجود میں آئیں، پھر بڑی بڑی امپائرز وجود میں آ گئی۔ یہ ہے سوشل ایولیوشن جو ہو رہا ہے، انسان کا تمدنی ارتقاء ہو رہا ہے، انسان کا ذہنی ارتقاء ہو رہا ہے۔ یہ دونوں ارتقاء جب اپنی میچورٹی کو پہنچ گئے تو ساتھ ہی نبوت اور رسالت بھی مکمل ہو گئی، اور اس میں آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ 6-7 ہزار سال کا فصل ہے کم سے کم۔ آدم نما مخلوق تو بہت پرانی شے ہے، آدم نما مخلوق، وہ جو بھی ڈارون بات کرتا ہے یا اور جو ہمارے فاسلز نکل آتے ہیں، یہ اتنے لاکھ پرانا جو ہے ایک فاسل نکل آیا ہے، اس کا جبڑا تو بالکل انسان کے جبڑے کے مانند تھی، جو ہوتا ہے اخبارات میں آتا رہتا ہے۔ یہ انسان نما مخلوق تو بہت پہلے تھی، لیکن ایک خاص انسان ہومو سیپینس میں جب اللہ نے روح میں سے پھونکا، وہ ایک شخص تھا آدم۔ وہ آدم جو ہے 10,000 سال سے زیادہ پرانی شخصیت نہیں ہے۔ بہرحال آدم سے جو شروع ہوا نبوت اور رسالت کا سفر، تو وہ تقریباً 6,000 سال میں، 7,000 سال میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل کو پہنچ گئے۔ نبوت اور رسالت کا ایولیوشن ہے، ارتقاء ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ نبوت کی انتہا کیا ہے؟ نبوت کی انتہا یہ ہے کہ ہدایت کامل قرآن میں اور دین حق کامل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمال اور اتمام۔ حضور کو دو چیزیں دی گئی ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ الہدی الہدایت، وہ مکمل ہو گئی قرآن پر، اور تمدنی نظام اللہ کا وہ دین حق پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ دین ہے ہمیشہ کے لیے، اللہ نے مکمل کر دیا ہے، یہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین، مقبول دین صرف اسلام۔ اور یہ بھی کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص بھی اسلام کے سوا کسی دین کی پیروی کرے گا اس کو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، فہو مردود۔ تو یہ بھی ایک ارتقاء کا عمل ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو آیات پڑھی تھی ان کا تعلق کیا۔ ان آیات کی بھی یہ تفسیر نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے، آپ پڑھیں گے کہیں تو یہ تفسیریں تو بہت سی اس کی آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن بہرحال جو ایک، اس کو میں اذعانی کیفیت کہتا ہوں، ایک میرا انٹیوٹیو جو اس کی شرح میرے سامنے آئی ہے کہ سورہ مدثر کی آیات میں حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے۔ کلا والقمر، حضور سے پہلے بھی ہدایت دنیا میں تھی لیکن ابھی ناقص تھی۔ ظاہر بات ہے کہ چاند پورا بھی ہو جائے تو سورج کے برابر تو روشن نہیں ہوتا، پورا بھی ہو جائے تو سورج کے برابر تو روشن نہیں ہوتا۔ تو یہ قمر، کلا والقمر، وہ ہدایت جو چاند کی طرح، جیسے چاند بڑھتا ہے اور 14 دنوں میں جا کر مکمل ہوتا ہے، وہ ہدایت آدم سے لے کر اور محمد تک مکمل ہو رہی تھی۔ واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے اس رات کی، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے اس رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ کر چل دے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ایک طویل رات گزری ہے حضور کی بعثت سے قبل، 600 برس، جس میں کوئی نبوت، کوئی رسالت دنیا میں نہیں تھی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی لمحہ نہیں آیا اس زمین پر جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہیں، ہمیشہ ایک ایک وقت میں کئی نبی۔ ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو تاریخ بتائی گئی ہے نا صرف ایک خاص علاقے میں آنے والے نبیوں کی، یہ مڈل ایسٹ، یہ فلسطین، اس کے ارد گرد کا علاقہ، یہی کی ہے نا تاریخ۔ اب باقی ساری تو نہیں تھی۔ رسلا قد قصصناہم علیک ورسلا لم نقصصہم علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھی رسول ہیں جن کا کہ ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے بولے کل قوم ہاد، ہم نے تو ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا ہے۔ تو کیا چین میں قوم آباد نہیں تھی؟ روس میں نہیں تھی؟ کیا یورپ میں نہیں تھی؟ آئے ہوں گے لیکن ہمیں معلوم نہیں ان میں سے کون ہے۔ ہو سکتا ہے کنفیوشس نبی ہو، اللہ جانے، ہم نے یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے ایک خیال ہے گوتم بدھ نبی ہو، کرشن جی نبی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یقیناً دنیا میں رسول ایسی تو فرماتے ہیں 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ قرآن مجید میں تو 27-28 کا ذکر ہے، آئے ہیں 1.25 لاکھ۔ 313 رسول تھے ان میں سے، قرآن میں سے 5-7 کا ذکر ہے رسول۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد نہ تو اسحاق رسول ہے، نہ یعقوب رسول ہے، نہ یوسف رسول آیا ہے موسیٰ کے بعد بے شمار انبیاء آئے، پھر رسول آیا عیسیٰ۔ رسول تو بہت کم ہے، اور حضور کے بعد حضور، یہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور آئے۔ 313 جو ہیں رسول آئے ہیں اور 1.25 لاکھ نبی آئے، اس لیے دنیا میں ہر جگہ پر یقیناً نبوت و رسالت جو ہے اس کا سلسلہ رہا ہے۔ لیکن 600 برس کی تاریک رات آئی،
کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، حضرت عیسیٰ سے اور حضور تک۔ یہ ہے وہ رات، لیکن اب حضور کی آمد پر وہ رات جا رہی ہے، رات ختم ہو رہی ہے۔ واللیل اذ ادبر، ادبرا پیٹھ موڑ لی، اب اس رات نے پیٹھ موڑ لی، وہ جا رہی ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور وہ صبح جب کہ روشن ہو گئی، قسم ہے اس صبح کی، وہ صبح ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ سورج جس کی روشنی چار دانگ عالم میں پہنچے گی، یہ سورج جو ہے کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، یہ یقیناً بہت بڑی باتوں میں سے ہے۔ کون سی بات؟ سورہ مدثر کا آغاز کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ رسالت کا معاملہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کا، معلوم ہوا یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تاریخ ہے، یہ کروڑ سال گزر کر یہ مرحلہ آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج طلوع ہوا۔ کلا والقمر، میں تو وجد میں آ جاتا ہوں جو ان آیات کو پڑھتا ہوں، جو ان کے اندر کیفیات ہیں، اگر اس کو انسان انٹیوٹیولی محسوس کرے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، یہ محمد جو اب آئے ہیں پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے، یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے۔ تو اس اعتبار سے تکمیل نبوت کیا ہے؟ دے دی گئی آپ کو کتاب بھی جس میں ہدایت کامل اور دین حق کامل، اور رسالت کی تکمیل کیا ہے؟ نمبر ایک، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، الا هل بلغت، پوچھا ہے آپ نے حجۃ الوداع میں اپنے خطبے کے اختتام پر، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے 1.25 لاکھ کا مجمع، جتنی تعداد انبیاء کی آئی ہے اس دنیا میں، اتنی تعداد میں صحابہ تھے اس وقت موجود حضور کے سامنے، 1.25 لاکھ۔ سب کا جواب کیا تھا؟ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اللہ کی امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ قرآن آپ کے پاس امانت آیا تھا ہمارے لیے، آپ نے جو تاریکیاں تھیں ان کے پردے چاک کر دیے، اور آپ نے امت کیا حق نصیحت ادا کر دی۔ تو یہ کام ہوا ہے مکمل۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، نبوت کو یہاں تک پہنچنے میں 6-7 ہزار سال لگے۔ یہ ارتقاء، اس کائنات کا اصول ارتقاء، تنزل اور ارتقاء۔ تنزلات وہ بہت سے ہیں، پھر ارتقاء، اس پر میں نے مفصل بحث کی ہے اپنے اس کتابچے میں، ایجاد ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک۔ کیونکہ اب حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اور ان صدیوں میں مجدد آتے رہے، مجدد کامل کوئی نہیں آیا۔ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا، اللہ نے 3 چیزوں سے اس کو پر کر دیا، قرآن میں کامل ہدایت اور اس کی حفاظت۔ ہر صدی میں ایک مجدد، ویسے علماء کا قول ہے اور صحیح ہے کہ 1 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے مجدد ہو سکتے ہیں، ایک ہے بڑا مجدد۔ اور نمبر 3، ہر زمانے میں ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی۔ اب جو حق کا متلاشی ہے، اس کا کام ہے جماعت کو تلاش کرے، گھر بیٹھے نہیں آ جائے گا، اس کے لیے یہ تلاش کرنی پڑے گی۔ فتش لقلبک عن رفیق، اپنے دل کے لیے کوئی دم ساز، کوئی رفیق تلاش کرو، کوئی ایسا آدمی ہو جس سے آپ دل کی بات کہہ سکیں تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ اندر ہی اندر جو ہے اس کا لاوا پکتا رہتا ہے۔ تو فتش لقلبک عن رفیق، تو اسی طریقے سے اپنے لیے فتش لقلبک عن الجماعہ، تلاش کرو اس جماعت کو۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے، اس جماعت سے خالی کبھی دنیا نہیں ہوگی، اس جماعت کے عنوان بدلتے رہیں گے۔ جیسے شیر شاہ سوری کے ڈاک کے نظام میں گھوڑا اور سوار بدل جاتے تھے ہر 30 میل پر، ڈاک کا تھیلا وہی جو ایک گھوڑے سے دوسرے گھوڑے کو منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وہ دین جو ہے اپنی اصلی حالت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، عنوان بدل جائیں گے، نام بدل جائیں گے۔ ان 14 صدیوں میں اب یہ 15ویں صدی
یہ تجدید کامل کی صدی ہے. اب قافلہ چلتا رہا 14 صدی تجدید. ہوا کیا؟ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی جو محنت تھی، جو مشقت تھی، جو قربانیاں تھیں، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کے نتیجے میں خلافت کا ایک نظام دنیا کے سامنے قائم کر کے دکھا دیا گیا. اس سے 2 حجتیں قائم ہو گئیں، اگرچہ وہ نظام بہت مختصر عرصے کے لیے رہا، کامل شکل میں صرف 30 برس رہا ہے، پھر اس میں زوال شروع ہو گیا. یہ بھی نہیں کہ ایک دم ختم ہو گیا، نہیں، معاذ اللہ، رفتہ رفتہ وہ گرا ہے. سب سے پہلے سیاسی نظام گر گیا. اب وہ ہے موروثی بادشاہت بن گئی. وہ جو تھا امرہم شورا بینہم، باہمی مشورے سے اہل ترین آدمی کو منتخب کرو، وہ کام ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، وہ اس نے درخشاں تو سورج کے مانند ہوا ہے، وہ عالم نظام خلافت ہے. اور آج پوری عالم انسانیت پر گویا کہ حجت ہے، دیکھو یہ نظام تھا، قائم ہوا تھا. ہاں، ہم پر جو جوابی حجت کو قائم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب دکھاؤ نہ کہیں، اس پر ہم خاموش ہیں. لیکن یہ تاریخی حقیقت تو سب مانتے ہیں. ایچ جی ویلز مانتا ہے، بدترین دشمن رسول، شاتم رسول، گالیاں دی ہیں اس نے جیسے کہ رشدی نے دی ہیں. لیکن یہ کہ ایک جگہ آ کر مانتا ہے کہ اگرچہ انسانی اخوت و مساوات اور حریت کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت سے وعظ ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ صرف محمد کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا. یہ حجت ہے نوع انسانی پر، اور یہ حجت ہے مسلمانوں پر کہ دیکھو انسانی جد و جہد سے قائم ہو سکتا ہے. اب تمہارے ذمہ ہے اس نظام کو دوبارہ قائم کرنا، تم پر حجت ہے. پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تھے صحابہ کو، اور حضور کو بھی جانیں دینی پڑی تھی صحابہ کو، اور خون تو حضور کا بھی گیا ہے، اگرچہ آپ کی خواہش تو یہ تھی لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، خواہش تو یہ تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ عَلَى رُسُلِي، یہ تو ہو کہ اللہ رسول تو غالب آئیں گے، چاہے اس شکل میں آئے کہ سارے کفار کو فنا کر دیا جائے اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے، جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ ہوا، قوم صالح کے ساتھ ہوا، سدوم اور عامورہ کی بستیوں کے ساتھ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ہوا. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بہرحال ایک حجت قائم ہوئی نوع انسانی پر کہ یہ بہترین نظام ہے، اور دوسری حجت مسلمانوں پر یہ قائم ہوئی ہے انسانی محنت کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، سیکریفائس کے ذریعے سے، سٹرگل کے ذریعے سے، جانیں دے کر، خون دے کر. تم بھی کر سکتے ہو. یہ ہے اصل میں ان دوسری مقام قرآن کا جس پر کہ میں جھومتا ہوں، سورہ انشقاق. اب دیکھیے یہاں پر بھی رات کا ذکر بھی ہے، چاند کا ذکر بھی ہے. ان دونوں مقامات کے اندر یہ چیز مشترک ہے. فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کس چیز کا نام ہے؟ سورج غروب ہو گیا لیکن ابھی اس کی بادلوں میں ریفلیکشن جو ہو رہی ہے، سرخی نظر آ رہی ہے. اب سے یوں سمجھیے کچھ عرصے پہلے تک اسلام کا سورج غروب ہو چکا بطور دین، ختم. ہاں، شفق باقی رہ گئی تھی. واللیل وما وسق، اور رات تاریک ہوئی اور رات نے جو کچھ اپنے اندر سمیٹ لیا. یہ سیاہ رات، یہ بھی کوئی 400 برس کی رات ہے، سیاہ رات. واللیل وما وسق، وہاں کیا تھا؟ واللیل اذ ادبر، یہاں کیا ہے؟ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو وہ جمع کر لیتی ہے اپنے اندر. چوروں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، ڈاکوؤں کو بھی لے آتی ہے، اور سانپ بچھو بھی نکل آتے ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ رفتہ رفتہ پورا ہو جاتا ہے. 14 دن لگتے ہیں کہ نہیں؟ 14 صدیاں لگی ہیں. اب وقت آیا ہے تجدید کامل کا، اب مکمل تجدید کا وقت آیا. اب 15ویں صدی ہجری اس کا مجدد مہدی ہوں گے جن کی خبر دی گئی ہے. البتہ یہ کہ اس کے لیے اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کوششیں، جد و جہد، راستہ ہموار کرنے کے لیے، میدان ہموار کرنے کے لیے. پہلے کہیں نظام قائم ہوگا جہاں سے فوجیں جائیں گی مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آیات کا لطف اٹھائیے. فلا اقسم بالشفق، وہ صرف جیسے کہ اسلام کی تعلیمات دنیا میں ایسے رہ گئی تھی تو جیسے شفق ہوتی ہے،
سورج غروب ہو چکا تھا، سورج دین کا سورج، اور پھر رات آئی ہے واللیل وما وسق، اور قسم اس رات کی اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا، والقمر اذا اتسق۔ لیکن پھر اچھا سورج چاند کی روشنی مستعار ہوتی ہے، مجددین کی روشنی اپنی نہیں ہے، مستعار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ چاند ہے، اور چاند 14 راتوں میں جا کر مکمل ہوتا ہے۔ والقمر اذا اتسق، جبکہ وہ پورا بھر جاتا ہے، چاند جبکہ وہ پورا بھر جاتا ہے۔ فرمایا گیا اس کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم یقیناً سیڑھی سیڑھی درجہ درجہ اٹھو گے، یعنی یہ خلافت کا نظام، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام، یہ جب ایک دفعہ غروب ہوا ہے، اس کے بعد جب یہ چاند کی شکل میں نکلے گا تو 14 صدیوں میں جا کر اس کی تجدید کامل کا مرحلہ آئے گا، اور درجہ بدرجہ سیڑھی جیسے یہ بھی تدریج۔ تو میں نے آج کی گفتگو کا عنوان رکھا تھا تدریج، کائنات کی تخلیق میں تدریج، انسان کے تخلیق میں تدریج، نبوت و رسالت کی تکمیل میں تدریج، اور اس کے بعد یہ کہ آخری اس خلافت نظام کی تدریج کہ یہاں تک کہ خلافت علی منہاج النبوت پوری دنیا پر قائم ہو کر رہے گی۔ اس کا قافلہ جو ہے، یوں سمجھیے کہ یہ قافلہ ملت اسلامی جو ہے، یہ جزوی مجددین 1400 برس کے اندر آنے والے، ان سے گزرتے ہوئے اب تجدید کامل کے مرحلے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب اللہ کا دین پورا کا پورا بحیثیت کامل دنیا میں دوبارہ قائم ہوگا، اور اب جب قائم ہوگا تو یہ دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، اب یہ نظام گلوبلائز ہوگا، اب یہ معاملہ تو دنیا گلوبلائز تو ہو چکی ہے، لہذا اب جو یہ نظام آئے گا تو یہ ہوگا پورے کل روئے عرصی پر۔ البتہ اس قافلے کے لیے جو جزوی کوششیں ابھی ہو رہی ہیں، چھوٹی ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر پاک و ہند میں جو کوششیں ہوئی ہیں، بر صغیر ہند و پاک جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر رفتہ رفتہ کئی لڑیوں میں جا کر یہ لڑی تنظیم اسلامی کی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کوئی آسمان سے نہیں گری ہے، بلکہ یہ کہ تدریجاً اس کا بھی تدریجی ارتقا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے دین کے فکر کو تو تازہ کیا کہ یہ مذہب نہیں ہے، دین۔ ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کی سن 1912 سے 1920 تک، اس کے بعد مولانا مودودی آئے 1941 سے 51 تک، وہ اسی کی جد و جہد، اصولی انقلابی جد و جہد میں لگے رہے۔ پھر ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے، تو یہ اصل میں تدریجی ارتقاء ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے 1-2 منزلیں، 1-2 نسلیں اور بیت جائیں، لیکن اس کے بعد ہونا ہے لازماً پوری دنیا پر خلافت کا سورج طلوع ہوگا، اور پوری دنیا کو وہ اپنی نورانی تعلیمات اور نظام کے ذریعے سے معمور کر دے گا۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، تو یہ ہو کر رہے گا، اور تنظیم اسلامی در حقیقت اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کی ایک جد و جہد کرنے کے لیے ایک ہیئت جماعت، ایک ہیئت تنظیم ہے۔ اب یہ کام آپ لوگوں کا ہے، سوچیں، غور کریں، پرکھیں، اس کے فکر کو پرکھیں، اس کی ہدف کیا ہے اس کو سمجھیں، طریقہ کار کیا ہے اس کو سمجھیں، اس کا طریقہ تنظیم کیا ہے اس کو سمجھیں، اس کا طریقہ تربیت و تزکیہ کیا ہے اس کو سمجھیں۔ یہ تفتیش آپ کی جو ہے، یہ اس کے لیے ریسرچ، یہ بھی خود جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے۔ جب نیت یہ ہو کہ ہمیں اس کام میں لگنا ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کون سی جماعتیں تو ہیں، ان جماعتوں میں آپ تلاش کیجئے۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ لازماً حق پر قائم ہوگی، تو اس سے کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی نہ جماعت تو موجود ہے، اس کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔